بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشار. ادبی منظرنامہ بعنوان مقامی شاعر کو نظر انداز کر دیا گیا. ناظرین، سوشل میڈیا میں کسی ادب دوست نے دور حاضر کی ادب دوستی کے حوالے سے کیا خوب لکھا، لیکن ناراضی کے انتہا میں کچھ الفاظ غیر ادبی تھے. لکھا سچ تھا، اس لیے میں اس کی سچائی کو پرستاران ادب کے حضور پیش کر رہا ہوں. کیا واقعی لکھنے والے نے جو سوچا اور لکھا وہ سچ ہے؟ لکھنے والا لکھتا ہے، آج ہم ایسے عہد ستم ظریف میں زندگی کی سانس لے رہے ہیں جس میں اخلاقی اقدار زوال پذیر ہے. ادب میں تہذیب اور شائستگی ختم ہو چکی ہے. شرفا کے لیے اپنی پگڑی بچانا محال ہے. ادبی غنڈہ گردی کے مظاہرے آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں. حفظ مراتب کو پامال کیا جاتا ہے. حقیقی شعراء کا مقام اور احترام نظر انداز کر دیا گیا ہے. مشاعروں میں متشاروں کو مسند صدارت پر بٹھا دیا جاتا ہے. مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے اور سینئر ترین شعراء سامعین میں بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی فیمیل سوشل میڈیا پر کوئی بھی بونگی مار دے تو داد دینے والوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر صدقے واری ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. ادبی تنظیموں کے نام پر مافیا اور غنڈہ راج وجود میں آ چکا ہے. جو اردو ادب کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے وہ غنڈہ راج دلاروں کی نظر میں بہت کچھ کرتے ہیں. کم و بیش پاکستان کے تمام شہروں کی یہی صورتحال ہے. جینون ادیبوں اور شاعروں کو پروموٹ کرنے کے بجائے ان کا راستہ روکا جاتا ہے اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اس دور بدتمیزی میں قابل تعظیم شعراء اور شاعرات کو اپنی پہچان کا دامن بچانا مشکل ہو چکا ہے. ادبی تنظیموں میں ایوارڈ اور شیلڈ کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اقربا پروی میں مقامی شاعر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. یہ کسی دوست کا لکھا ہوا ادب کے حوالے سے کالم تھا اور جو آپ کے حضور پیش کیا. اجازت چاہوں گا، جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ قلم قافلہ ادب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اردو ادب زندہ باد.